بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہربانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔ تمام تر حمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔ اس کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت تک پہنچنے والے تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں، اور ان احادیث کو بھی جو ثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہے، اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لی اور پہنچائی۔ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شمار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی دسترس میں لائی جائیں۔ آپ نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تعریف کی شکل میں ملخص کر دوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکرار ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا، جو کہ آپ کا اصل مقصد ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غور و فکر کی طرف رجوع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اس کے نتائج قابل تعریف اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحمت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھے اس کی توفیق ملی اور اللہ کی طرف سے اس کے مکمل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص جسے دوسرے لوگوں سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا وہ میں خود ہوں گا۔ اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کے حامل کم احادیث کو محفوظ رکھنا اور ان میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کو سنبھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے شخص کے لیے جو اس وقت تک ان میں سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی امتیاز نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق سے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے بیان کیا تو کم تعداد میں صحیح احادیث چن لینا کثیر تعداد میں ضعیف احادیث کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سے احادیث کو اکٹھا کرنے اور مقرر احادیث کو جمع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس علم میں کسی قدر شعور اور اسباب و علت کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مشیت سے ایسا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جو اسے عطا کی گئی ہے کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جو شعور و معرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں، تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ نے جس کتاب کا مطالبہ کیا، ہم انشاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو لیں گے جو سندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی، اور تکرار کے بغیر انہیں 3 اقسام اور بیان کرنے والے لوگوں کے 3 طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے، اللہ یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کیے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا اس میں کوئی معنی زیادہ ہو یا کوئی سند ایسی ہو جو کسی علت یا سبب کی بنا پر دوسری سند کے پہلو بہ پہلو آئی ہو، کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی جس کی ضرورت ہو ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیث کو جس میں ہمارا بیان کردہ کوئی معنی بھی اضافہ پایا جاتا ہے دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں، یا جب ممکن ہوا تو ہم اس معنی کو اختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ کر کے بیان کر دیں گے، لیکن بسا اوقات اسے پوری حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب اس کی گنجائش نہ ہو تو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ البتہ جہاں ہمارے لیے اسے مکمل طور پر دہرانے سے بچنا ممکن ہوگا اور کامل شکل میں ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے
اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ انہی احادیث کو ترجیح دیں جو دوسری احادیث کی نسبت فنی خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں، یعنی ان کے ناقلین یعنی راوی نقل حدیث میں صحت اور ثقافت رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے، نہ الفاظ و معنی کو بہت برے طریقے سے غلط ملت کیا گیا ہو جس طرح کہ بہت سے حدیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔ جب ہم اس قسم کے ثقہ لوگوں سے مرویات کا احاطہ کر لیں گے تو بعد ازیں ایسی روایات لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولا جیسے راویوں کے حفظ و اتقان سے متصف نہیں، لیکن وہ بھی انہی میں سے ہیں، چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہے جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے، لیکن عفت، صدق اور علم سے شغف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطا بن زائد، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے دیگر حاملین آثار اور ناقلین اخبار ہیں۔ یہ حضرات اگرچہ اہل علم کے ہاں علم اور عفت جیسی صفات میں معروف ہیں، لیکن ان کے ہم عصر لوگوں میں سے بعض دیگر حضرات ایسے ہیں جو اتقان اور روایت کی صحت کے معاملے میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ حفظ و اتقان ایک بہت اونچا مرتبہ اور ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ان تینوں حضرات یعنی عطا، یزید اور لیث جن کا ہم نے ابھی نام لیا، ان کا موازنہ حدیث کے حفظ و اتقان میں منصور بن معتمر، سلیمان اعمش اور اسماعیل بن ابی خالد سے کریں تو انہیں آپ ان حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے، یہ ان کے قریب بھی نہیں آ پاتے۔ ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اسماعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفات فراہمہ اہل علم کو نظر آتی ہیں، ان کے نزدیک وہ عطا، یزید اور لیث کے ہاں اس طرح معروف نہیں۔ اگر آپ دیگر ہمسروں کے درمیان موازنہ کریں تو بھی یہی ماجرا سامنے آتا ہے۔ مثلا آپ ابن عون اور ایوب سختیانی کا موازنہ عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث حمرانی سے کریں، یہ دونوں بھی اسی طرح حسن بصری اور ابن سیرین کے شاگرد ہیں جس طرح ابن عون اور ایوب ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان دونوں اور ان دونوں کے درمیان کمال فضل اور صحت نقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ عوف اور اشعث بھی اگرچہ اہل علم کے ہاں صدق و امانت سے ہٹے ہوئے نہیں مانے جاتے، لیکن جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تاکہ اس شخص کے لیے جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کے درجے کے طریقے سے ناواقف ہے، یہ مثال ایسا واضح نشان ثابت ہو جس کے ذریعے سے وہ مکمل واقفیت حاصل کر لے اور اونچا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتبے سے گھٹائے اور نہ کم درجے والے کو اس کے مرتبے سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے پر رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی، انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم جو قرآن نے بیان فرمایا، ہر علم والے سے اوپر ایک علم رکھنے والا ہے۔ ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تعلیف کریں گے جو احادیث ان لوگوں سے مروی ہیں جو تمام ماہرین علم حدیث یا ان میں سے اکثر کے نزدیک متہم ہیں۔ ہم ان کی روایت سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے، جیسے عبداللہ بن مسور ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد، عبد القدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمرو نخعی اور ان جیسے دیگر لوگوں کی مرویات سے بھی جن پر وضع احادیث اور روایت سازی کے الزامات ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد منکر اور غلط احادیث پر مشتمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی احتراز کریں گے۔ کسی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب حفظ اور مقبول محدثین کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو پائے۔ جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں تو وہ متروک الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایت غیر مقبول ہوتی ہے، یعنی اجتہاد و استنباط کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔
इस किस्म के रावियान हदीस में अब्दुल्ला बिन मुहर्रर, यहया बिन अबी उनैसा, जराह बिन मिनहाल अबू आतूफ, अब्बाद बिन कसीर, हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन जुबैरा, उमर बिन सोबान और इस तरह के दीगर मुनकर रिवायत बयान करने वाले लोग शामिल हैं। हम उनकी रिवायत का रुख नहीं करते, न उन रिवायत से कोई सरोकार ही रखते हैं, क्योंकि हदीस में मुतफर्रिद रावी की रिवायत कबूल करने के मुतालिक अहले इल्म का मारूफ मजहब और उनका फैसला यह है कि अगर वो रावी आमतौर पर अहले इल्म व हिफ्ज़ सिक़ात की मुवाफ़क़त करता है और उसने गहराई में जाकर उनकी मुवाफ़क़त की है, तो ऐसी सूरत में अगर वो मुतफर्रिद कोई ऐसा इजाफा बयान करता है जो उसके दूसरे हम मकतबों के यहाँ नहीं है, तो उसका ये इजाफा मुहद्दिसीन के यहाँ कबूल किया जाएगा। लेकिन इस हदीस बयान करने वाले को आप देखें कि वो इमाम ज़ुहरी जैसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिस से रिवायत बयान करता है, जिनके कसीर तादाद में ऐसे शागिर्द हैं जो हुफ़ाज़ हदीस हैं, उनकी और दूसरे मुहद्दिसीन की रिवायत के माहिर हैं, या वो हिशाम बिन उर्वा जैसे इमाम ताबईन से रिवायत करता है। इन दोनों की अहादीस तो अहले इल्म के यहाँ खूब फैली हुई है। वो सब इनकी रिवायत में एक दूसरे के साथ इश्तिराक रखते हैं और इन दोनों की अक्सर अहादीस में इनके शागिर्द एक दूसरे से मुत्तफिक हैं, और यह शख्स इन दोनों या इनमें से किसी एक से मुतअद्दिद ऐसी हदीस रिवायत करे जिनमें इनके शागिर्दों में से इसके साथ कोई और शरीक नहीं, तो इस जैसे लोगों से इस किस्म की कोई हदीस कबूल करना जायज नहीं। अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है। हमने हदीस और असहाबे हदीस यानी मुहद्दिसीन के तरीक़ेकार का कुछ हिस्सा हर उस शख्स की तवज्जो के लिए जो उनके रास्ते पर चलना चाहता है और जिसे इसकी तौफीक नसीब होती है, तफसील से बयान कर दिया है। इंशाअल्लाह हम इस तरीक़ेकार की मज़ीद शरह और वज़ाहत किताब के उन मकामात पर करेंगे जहाँ मालूल हदीस यानी जिनमें कोई खुफिया इल्लत पाई जाती है का जिक्र होगा। यानी जब हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ इस मौजू की शरह और वज़ाहत का मुनासिब मौका होगा, इंशाअल्लाह ताला। इस वज़ाहत के बाद अल्लाह आप पर रहम फरमाए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने अपने आप को मुहद्दिस के मनसब पर फाइज करने वाले बहुत से लोगों की ज़ईफ़ हदीस और मुनकर रिवायत के बयान को तर्क करने जैसे मामलात में जिनका इल्तिज़ाम उनके लिए लाजिम था, गलत कार्रवाइयाँ न देखी होती, और अगर उन्होंने सही रिवायत के बयान पर इक्तिफा को तर्क न किया होता जिन्हें उन सिक़ा रावियों ने बयान किया जो सिद्क़ व अमानत में मारूफ है, वो भी उनके इस एतराफ़ के बाद कि जो कुछ वो सीधे साधे कमअक़ल लोगों के सामने बेपरवाही से बयान किए जा रहे हैं, उसका अक्सर हिस्सा गैर मकबूल है, उन लोगों से नकल किया गया है जिनसे लेने पर अहले इल्म राजी नहीं और जिनसे रिवायत करने को बड़े बड़े आइमा हदीस मसलन मालिक बिन अनस, शुअबा बिन हज्जाज, सुफियान बिन उयैना, यहया बिन सईद क़त्तान, अब्दुर्रहमान बिन महदी वगैरह काबिल मज़म्मत समझते हैं। अगर हमने ये सब न देखा होता तो आपने सही और ज़ईफ़ में इम्तियाज और सिर्फ सही के उसूल के हवाले से जो मुतालबा किया है उसे कबूल करना आसान ना होता। लेकिन जिस तरह हमने आपको कौम की तरफ से कमजोर और मजहूल सनदों से बयान की गई मुनकर हदीसों को बयान करने और उन्हें ऐसे अवाम में जो इन हदीस के उयूब से नावाकिफ हैं फैलाने के बारे में बताया, तो सिर्फ इसी बिना पर हमारे दिल के लिए आपके मुतालबे को तस्लीम करना आसान हुआ। सही मुस्लिम मुक़द्दिमतुल किताब हदीस नंबर 0।